بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت ملنے کے بعد جب اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 3 سالوں کے اندر خفیہ انداز دعوت دینے کا اپنایا، پھر اس کے بعد اعلانیہ دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب اس دورانیے کے اندر مختلف صحابہ کرام دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے اور اہل باطل کی جانب سے خصوصاً مشرکین مکہ کی جانب سے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا رہا۔ اب جن صحابہ کرام کے اوپر جو زیادہ مشہور اقوال ہیں اور جنہوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا وہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختلف قسم کے مصائب کا شکار رہے، تو ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا رہا، وہ ان کے چچا کی طرف سے۔ ان کے چچا تھے جو حضرت عثمان کو کھجور کی چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ کی طرف سے سزا دی جاتی تھی۔ ان کی والدہ کی طرف سے انہیں یہ سزا ملی تھی کہ ان کا دانہ پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا، یعنی کھانا پینا ان کے لیے گھر کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے اور یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو اس کے غلام تھے لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے امیہ بن خلف ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا، خود ان کو باندھ کر مارتا تھا، دھوپ میں بٹھا دیتا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھتا تھا، سخت دھوپ میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیتا، کفریہ کلمہ کلوانے کی کوشش کرتا تو جواب میں یہ احد احد فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کے اوپر ظلم و ستم امیہ بن خلف یہ ڈایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے خرید کر تو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حبشی غلام کے بدلے میں یا 200 یا 280 درہم کے بدلے کے اندر خریدا تھا۔ یہ مختلف اقوال ملتے ہیں کہ ایک حبشی غلام کے بدلے میں انہوں نے خریدا تھا یا پھر 200 درہم کے بدلے میں خریدا تھا یا 280 دراہم کے بدلے کے اندر خریدا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ بنو مخزوم کے غلام تھے، اور قبیلہ بنو مخزوم ابو جہل اسی قبیلے کا سردار بھی تھا۔ پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قبیلہ کتنا سخت مزاج تھا۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو مخزوم کی طرف سے مختلف سزائیں دی جاتی تھی، خاص طور پر ابو جہل کی جانب سے۔ تو ابو جہل انہیں کیا سزا دیا کرتا تھا کہ پتھریلی زمین کے اوپر لٹا دیتا تھا۔ سخت دھوپ کے اندر گرمی کا موسم تھا، مکہ مکرمہ کی گرمی ہے، پھر وہاں پر پتھریلی زمین ہے، اس کے اوپر انہیں لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ابو جہل کی سزاؤں کی وجہ سے ہوئی۔ اتنی دردناک سزائیں دیتا تھا کہ ان سزاؤں کی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام حضرت سمیہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر لیا تھا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ بھی ہیں۔ تو یہ مختلف پہلے سزائیں دیتا، آخر کار اس طرح اس نے انہیں شہید کر لیا تھا۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ کے بعد حضرت فقیہ ایک مسلمان صحابی تھے، ان کا اصل نام حضرت افلح تھا۔ حضرت افلح یعنی حضرت فقیہ یہ قبیلہ عبدالدار کے غلام تھے، قبیلہ عبدالدار کے یہ غلام تھے، اور ان کو یہ سزا دی جاتی تھی کہ ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، یعنی پاؤں کو رسی کے ساتھ باندھ کر زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ خزاع کی ایک عورت تھی جس کا نام ام انمار تھا، یہ اس کے غلام تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کو مشرکین مکہ کی جانب سے یہ سزا دی جاتی کہ ان کے بال نوچے جاتے تھے، ان کی گردن کو مروڑا جاتا تھا
کئی دفعہ دکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے جسم کے اوپر سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، یعنی اتنی سخت ترین سزائیں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جاتی رہیں۔ یہ تھا ابتدائی دور کے اندر مسلمان صحابہ کرام کے جنہیں اہل باطل کی جانب سے مختلف سزائیں دی جاتی رہیں۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔